السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا کہ شیطان نے بھی کبھی بندے کو جو ہے نیکی کے لیے اٹھایا ہے، نیکی کے لیے تیار کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین، ابھی آپ ایک ایسا قصہ اور ایک ایسا واقعہ سننے والے ہیں جو لطیفہ بھی ہے، جس سے آپ کو سن کر ہنسی بھی آئے گی اور ایک طرف آپ کو سبق بھی ملے گا۔ وہ ہے ایک شیطان کا اور ایک نمازی کا قصہ اور لطیفہ۔ لطیفہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک نمازی تھا جو بہت پابند تھا نماز کا، اور اس سے نماز چھوٹنا تو دور کی بات، نماز قضا بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر ظاہر ہے ایسے بندے سے اور ایسے شخص سے شیطان کو غصہ آیا، تو شیطان نے سوچ لیا کہ اب اس سے نماز قضا کرانی ہے۔ تو ایک دن وہ بندہ سویا اور اس شیطان نے اس بندے کے پاس آ کر اس کو غفلت میں ڈال دیا، سستی میں ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی اس نمازی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ دن نکل چکا ہے، سر پر دھوپ بھی آ رہی ہے اور سورج بھی نکل چکا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میری نماز قضا ہو چکی ہے۔ اس کو بہت صدمہ ہوا، اور یہ اس کی پہلی نماز تھی جو اس سے قضا ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوا، وہ فوراً مسجد بھاگا، دوڑتا ہوا گیا اور مسجد کا دروازہ کھول کے فوراً جو ہے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز قضا کی۔ اور صرف نماز ہی قضا نہیں کی، بلکہ نماز قضا کرنے کے بعد دو زانوں بیٹھ کر خوب رویا دھویا، اللہ سے معافی تلافی کی کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ جو ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے نماز چھوٹی یا پھر مجھ سے نماز قضا ہوئی، آج یہ کیا ہو گیا۔ اس نے خوب معافی تلافی کی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب کچھ دنوں بعد پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ سویا، اور سونے کے بعد نماز کا وقت نکلنے کے لیے تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا، تھوڑا ہی وقت باقی تھا کہ اس کو کسی شخص نے اٹھایا۔ وہ خود سے نہیں اٹھا بلکہ اس کو کسی شخص نے آ کر اٹھایا۔ تو جیسی اس نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے بزرگ امامہ باندھے ہوئے، سفید داڑھی، سفید جبہ قبہ اور عطر کی خوشبو آ رہی ہے، وہ اس کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو اٹھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اٹھو، نماز پڑھ لو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے بزرگ کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خوب دعائیں دی اور کہا کہ اس سے پہلے بھی میری نماز قضا ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ کوئی بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ تو اس نے کہا تو شیطان ہے؟ تو پھر نمازی نے کہا کہ بھائی تو شیطان ہو کر مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی تم پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد بات کریں گے۔ اس نے جو کہا تھا نا کہ بھائی تم کو اللہ اجر دے، تو اس نے کہا مجھے اجر ملنا تھا، مل گیا، پہلے تم نماز پڑھ لو۔ تو نمازی نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جو پہلے جو تمہاری نماز قضا ہوئی تو وہ میں نے ہی کرائی تھی۔ تو نمازی نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو شیطان نے کہا میں نے تمہاری نماز تو قضا کرا دی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ تم نے نماز قضا کرنے کے بعد تم مسجد گئے، مسجد جا کر تم نے نماز پڑھی جو تم سے قضا ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر تم نے اللہ کے سامنے خوب رویا دھویا۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ پاک نے تمہارے نام اعمال میں ڈبل نیکیاں لکھوا دی۔ اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم صرف نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کا سنگل ثواب لو، ڈبل نیکیاں مجھ سے ہضم نہیں ہوتی اور مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو ناظرین، یہ ہوا اس کا واقعہ اور لطیفہ۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو ناظرین، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ شیطان یہ کہہ کر نکلا ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، اور گناہوں کو اور معصیت کو خوشنما بنا کر، خوبصورت بنا کر ان کی نظروں میں پیش کروں گا، پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ گناہ کریں گے اور تیری راہ سے بھٹکیں گے اور میرے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ناظرین، شیطان کا تو یہی مقصد ہے، اور شیطان اسی مقصد میں لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے کہ وہ بندوں کو جو ہے نیکیوں سے ہٹا کر گناہوں کی طرف ڈالتا ہے، اللہ کی نافرمانی کراتا ہے۔ لیکن جو بندے اللہ سے تعلق میں مضبوط رہتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ بندے اس کے چال میں نہیں پھنستے،
اور اس کے چنگل میں نہیں پھنستے۔ اور قرآن کریم میں ایک بات آئی ہے کہ شیطان کا کنٹرول کن لوگوں پر چلتا ہے اور کن لوگوں پر نہیں چلتا۔ تو جن لوگوں پر نہیں چلتا ہے ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ شیطان کا کنٹرول ان لوگوں پر نہیں چلتا کہ جو اللہ پاک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں پر کنٹرول چلتا ہے، کن لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون کہ جو اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کن لوگوں میں آتے ہیں۔ کیا ہم پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو مضبوط کرنے والے ہیں، یا پھر دوسری کیٹیگری جن پر شیطان کا بس چلتا ہے کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے غافل رہتے ہیں اور اپنی زندگی بالکل بے مقصد ہو کر اور اللہ سے غافل ہو کر گزارتے ہیں، یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ناظرین، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو نمازی تھا، وہ نمازی ایسا تھا کہ اس کی پہلی نماز قضا ہوئی تھی جو شیطان نے کروائی تھی۔ اب ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ سبحان اللہ کہ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جو نماز بھی قضا نہیں کرتے تھے، نماز تو چھوڑنا دور کی بات، بلکہ نماز بھی قضا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ فرض قرار دیا ہے اور اس سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، چاہے جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ سفر میں بھی نماز ہے، لیکن مختصر ہے، لیکن نماز ہے۔ اس لیے دوستو، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے بھائی بہن یہ سوچتے ہیں کہ اب نماز قضا ہو گئی، وقت نکل گیا، اب دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، بزی ہو گئے، تو اب بعد میں پڑھ لیں گے، کسی شب کے آنے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر کسی خاص وقت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات غلط ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک سلام پھیر رہا ہوں، دوسرے سلام پھیرنے کی امید ہے بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں امیدیں کم ہی لگانی چاہیے اور نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور شیطان کے چنگل سے بچائے۔ اور شیطان جب بندہ خوب نیک کام کرتا ہے تو پھر شیطان جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے اس طرح کیا ہے۔ اور نیک اعمال پر بھی وہ کبھی کبھی تیار کرتا ہے۔ اگر بڑا عمل آپ سے ہو رہا ہے اور بڑی نیکی ملنے والی ہے تو وہ اس نیکی سے چھٹوا کر جو ہے چھوٹی نیکی پر تیار کرتا ہے۔ تو ناظرین، بڑی خطرناک بات ہے، شیطان ہر طرح سے چلتا ہے اور ہر طریقے سے جو ہے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں تو وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔